اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ایمان، آج جنوری 1974 کی 20 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ ہود کی 28ویں آیت سے ہو رہا ہے، 11/28۔ بات پچھلی آیت سے شروع ہوئی تھی، اختصاراً اسے دہرا دینے کے بعد آگے بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام سلسلہ رشد و ہدایت کی اولی کڑی کی حیثیت سے قرآن میں انہیں پیش کیا جاتا ہے۔ ان کی تعلیم کے متعلق قرآن نے کہا کہ وہی بات جو ہر نبی پہلے آ کے دہراتا تھا، پکار کر کہتا تھا، وہ یہ تھی کہ خدا کے سوا کسی کی محکومیت اختیار نہ کرو۔ یہی پہلی چیز انہوں نے کہی، اور اس کے بعد قرآن یہ بتاتا ہے کہ جس قوم کی طرف وہ مبعوث ہوتے تھے اس قوم کے اندر نقائص، جرائم، برائیاں مختلف قسم کی ہوتی تھیں، لیکن وہ بنیادی خرابی کی طرف سب سے پہلے ان کی توجہ مبذول کرتے تھے۔ اور قرآن کریم بھی بالتصریح جو ذکر کرتا ہے تو ہر نبی کی اس بنیادی تعلیم کا ذکر کرتا ہے جو اس بنیادی خرابی کے ضمن میں اس قوم کو انہوں نے دی تھی۔ اگر آپ انبیاء کرام علیہ السلام جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے ان کے اعوان و قوائف میں آپ دیکھیں، اور یہ جو بنیادی خرابیاں تھیں جن کی طرف انہوں نے توجہ مبذول کی اپنے قوم کی، انہیں آپ اکٹھا کریں تو ایک ایسی فہرست مرتب ہو جاتی ہے جس میں انسانیت کے خلاف بنیادی جرائم پورے کے پورے آ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر قرآن کریم کی طرف آئیے تو وہ ان میں سے ایک ایک خرابی کو لے کر اس کے ازالے کیا علاج بتاتا ہے۔ تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ، جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، یہ بات کچھ پوجا پاٹ کی ہی نہیں ہے، بلکہ انسانیت کے خلاف جو جرائم، جن جرائم کا ارتکاب ہوتا ہے، قوموں میں جو بنیادی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ آسمانی سلسلہ رشد و ہدایت ان کی اصلاح کے لیے آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پہلی بات جو کہی، آپ دیکھیے کہ انہوں نے جو تعلیم پیش کی ہے اس کے خلاف کوئی اعتراض نہیں کیا جا رہا۔ یہ نہیں ہے کہ فلاں وجہ کی بنا پر یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، وہ کسی بات میں نہیں پڑ گئے۔ کہا ہے قرآن نے یہ کہ وہ ان میں کا جو کھاتا پیتا طبقہ تھا، جسے وہ مترفین بھی کہہ کر پکارتا ہے، جن کے برتن بھرے ہوئے تھے، جن کے گھروں میں رزق کی فراوانی تھی، یہی جنہیں آج کی اصطلاح میں سرمایہ دار طبقہ کہا جاتا ہے، وہ مخالفت میں سب سے پہلے آگے بڑھتا ہے، ان کی تعلیم کے خلاف کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ وہ کہتا یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ جو لوگ آگے پہلے ملے ہیں، شامل ہوئے ہیں، تمہاری جماعت جو جن لوگوں پر مشتمل ہے، وہ ہمارے معاشرے کے پست طبقے کے لوگ ہیں، کمینے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے ہیں، نائی، دھوبی، کنجڑے، یہ جیسے ہم آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی آج سے کچھ عرصہ پہلے اور اب بھی گاؤں میں ہمارے ہاں ان لوگوں کو کمین ہی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ لفظ ابتداءً تو میں سمجھتا ہوں کمی ہوگا، کام کرنے والے، تو پھر یہ جو نکمے ہوتے ہیں دوسروں کی محنت کے اوپر، دوسروں کی کمائی پہ پلنے والے، وہ تو پھر معتبر بن جاتے ہیں، اور یہ جو کمی ہوتا ہے پھر وہ کمین ہو جاتا ہے، پھر وہ کمین ہی کمینہ بن جاتا ہے۔ تو یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم نے سب سے پہلے نبی کی دعوت کا جو ذکر کیا ہے تو وہاں کہا یہ ہے کہ وہ جو کھاتے پیتے لوگ تھے وہ آئے مقابلے میں، مخالفت میں، اور کہا کہ بات یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کے یہ کمین جتنے بھی ہیں یہ تمہارے ساتھ آ کے مل گئے، اگر ہم آئیں گے تو ہم اور یہ پھر کیا ایک مساوی درجے کے اوپر آ جائیں گے؟ کیا انہیں بھی ہمارے ساتھ برابر میں بیٹھنا ہوگا، ہم ان کے ساتھ برابر میں بیٹھیں گے؟ یہ چیز ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی ان کی دعوت کے خلاف کوئی دلیل نہیں، علم و بصیرت کی روح سے اس کا کوئی استرداد، وہ اس کی تردید نہیں کر رہے،
منطقی مخالفت نہیں ہو رہی. بات وہ ہے جسے آج آپ طبقاتی تقسیم کہتے ہیں. تو کہتے ہیں ہم آنے کو تیار ہے، انہیں نکال دیجیے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس داستان میں پہلی کڑی میں جو بات ہوئی ہے، آج اس 20ویں صدی میں وہی کڑی آج دہرائی جا رہی ہے. اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ یہ چیز کہ یہ تمہارے ساتھ آ کے بیٹھ گئے، یہ اس کی کوئی دلیل ہے کہ تمہاری تعلیم، تمہارا یہ نظام بھی کچھ بڑا وقی ہے، قابل قدر ہے. یہ چھوٹے لوگ جو ہیں کمین ان کی رائے کا اعتبار کیا ہے؟ یہ جو ہی واجبی عقل کے لوگ ہوتے ہیں. عقل تو ان کے پاس ہوتی ہے جن کی کوٹھی میں دانے ہوتے ہیں. پہلی چیز آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کہا گیا اور بات یہ کہی گئی کہ ما نرى لكم علينا من فضل. ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی طور پہ تمہیں کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. تم لوگوں کو مفلسوں کی، غریبوں کی ایک جماعت اکٹھی کر لی تم نے اور وہ کہہ رہے ہو کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، شامل ہو جاؤ. اعتراض یہ کیا جا رہا ہے، ان کی تعلیم کے خلاف کوئی اعتراض نہیں کیا جا رہا. اعتراض یہ کیا جا رہا ہے. جواب سنیے. میں نے عرض کیا تھا نا پچھلی دفعہ کہ سوال تو ہمارے سامنے ان کا آ گیا ہے، جواب آئندہ آیت میں آتا ہے. وہ آج جواب ہمارے سامنے آتا ہے. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فأمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون. انہوں نے بات یہ کہی تھی کہ یہ جو تمہارے ساتھی ہیں اس قسم کے کمین لوگ، ان کو نکال دو. جواب میں کہا جا رہا ہے کہ میں نے ایک بات تم سے کہی. سوال یہ ہے کہ علم و بصیرت کی روح سے اس کا کوئی جواب دیجیے. کہیے کہ وہ بات قابل قبول کیوں نہیں ہے تمہارے نزدیک. کہا یہ بات کہ انہیں نکال دیجیے. انہوں نے کہا یہ کوئی جواب ہے اس بات کا جو میں کہہ رہا ہوں تمہیں. کہا کہ ذرا سوچو کہ ایک شخص یا میں علم و بصیرت کے مطابق بات کروں، خدا کی طرف سے مجھے یہ رہنمائی ملے اور تم اندھے ہو جاؤ، تمہیں کچھ یہ دکھائی نہ دے، تو پھر کیا صورت ہو. یہ اگلی چیز کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں زبردستی تمہارے سر نہیں بن سکتا. میری دعوت کی یہ صورت نہیں ہے. تم تو اپنے مال و دولت کے زور پہ یہ کہتے ہو کہ یہ کمین جو ہے، یہ چھوٹے طبقے کے جو لوگ ہیں، یہ کبھی بھی ان کی بات ایسی نہیں ہو سکتی جو درس و توجہ ہو. میں تو ایسی بات نہیں کہہ سکتا. میں تو جو تمہیں دعوت دیتا ہوں وہ بطیب خاطر تمہیں قبول ہوگی تو قبول کرو. میں زبردستی تمہارے سر تو نہیں بن سکتا اس چیز کو. اب یہیں سے یہ ایک نئی بات ہمارے سامنے نہیں بلکہ ایک بنیادی بات ہمارے سامنے آ گئی. یہ روز ہمارے یہاں یہ چرچا اٹھتا ہے کہ صاحب مرتد کی سزا قتل ہے. یعنی اگر کوئی شخص کسی مذہب پہ یا اسلام پہ رضامند نہیں رہتا تو اسے اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنا مذہب تبدیل کر دے. اگر وہ مذہب تبدیل کرتا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے. یعنی زبردستی اس مذہب کے اندر رکھا جائے گا نا. یہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے سمجھ لیجیے. اور یہ مذہب جو ہمارے ہاں پیش کیا جا رہا ہے، اگر یہ ان کے علم و بصیرت کے مطابق نہیں ہے، ان کے دل میں ٹھکتا نہیں ہے، ان کا اطمینان اس سے نہیں ہوتا، اور کوئی شخص ان میں سے کہتا ہے کہ نہیں صاحب میں تو تمہارے اس پیش کیے ہوئے مذہب کی خرافات کو ماننے کو تیار نہیں ہو جو تم پیش کر رہے ہو، تو بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ ہم اسے علم و بصیرت کی روح سے، دلائل و براہین کی روح سے سمجھائیں گے کہ ہم کیسے صحیح کہتے ہیں، تم کیسے غلط کہتے ہو، اسے کہیں گے کہ اگر تم نے یہ مذہب تبدیل کر لیا تو تمہیں پھانسی دے دی جائے، تمہاری سزا موت ہوگی، تمہیں رہنا پڑے گا. سوچیے عزیزان من، مذہب بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے متعلق یہ کہا جائے. ایک طرف تو یہ کہتے ہیں ہمارے ہاں، اس کا یہ اقرار کرتے ہیں کہ نہیں صاحب کسی کو زبردستی مسلمان بنایا نہیں جا سکتا. جب بھی معترضین اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا تو سب سے پہلے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کا انکار کرنے، اس کی تردید کرنے کے لیے کہ یہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بڑا سخت غلط پروپیگنڈا ہے جو کیا جا رہا ہے. اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، مذہب میں زبردستی نہیں ہے، یہ وہاں کہتے ہیں. اور دوسری طرف جب کوئی یہ چیز کہتا ہے کہ صاحب یہ مذہب جو تم پیش کر رہے ہو یہ میرے دل پہ ٹھکتا نہیں ہے، میں مطمئن نہیں اس سے، کہتے ہیں کہ تم مطمئن ہو یا نہیں ہو.
تمہیں رہنا پڑے گا اس میں. کہتا اگر نہ رہوں گا تو کہتے ہیں کہ تلوار سے تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا. اسلام تلوار کے زور سے پھیلا نہیں ہے، تلوار کے زور سے ان کو رکھا جائے گا اس کے اندر. آپ سوچئے کہ یہ کیا چیز ہے. اور متفقہ طور پر آپ کے یہاں کے یہ تمام فرقے اس پہ متفق ہیں کہ ہاں صاحب مرتد کی سزا قتل ہے ہمارے. پہلی یہ دعوت ہے اس میں قرآن کریم یہ کہتا ہے اس نبی کی زبان سے کہ اگر یہ چیزیں تمہیں نظر نہیں آتی، تم اندھے ہو گئے ہو. اور کیا نہیں نظر آتی؟ بینۃ دلائل و برہان جو میں پیش کر رہا ہوں، وحی کی رہنمائی میں جو تمہارے سامنے لا رہا ہوں، اگر تمہیں وہ نظر نہیں آتی تو پھر میں زبردستی تو تمہارے گلے ان کو نہیں من سکتا. کتنی صاف بات ہے جو پہلے دن کہی. اور یہی چیز ہے جو ہر نبی کہتا ہے، یہی چیز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا اکراہ فی الدین قرآن کہتا ہے. دین کے معاملے میں زبردستی کا کوئی بات ہی نہیں. یہ تو انسان کے قلب و دماغ کی پوری رضامندی کے بعد کسی صداقت کو صحیح تسلیم کرنا ہے. زبردستی ایسا کرایا ہی نہیں جا سکتا. تو کہا کہ اگر یہ چیز جو ہے فَأُمِّيَتْ اگر تمہیں یہ نظر نہ آئے کچھ علم و بصیرت کی دلیلیں جو میں پیش کر رہا ہوں، اگر یہ تمہیں نظر نہ آئے تو میں پھر زبردستی تو کر نہیں سکتا کہ تمہارے گلے منڈ دوں. بہرحال میرا کام تو یہی تھا کہ تمہیں یہ بتا دوں کہ جس طریقے کے تم چلے جا رہے ہو اس کا نتیجہ تباہی ہوگا. کس چیز کا نتیجہ تباہی بتا رہے ہیں؟ یہ کہ تم معاشرے میں عزت اور تکریم کا معیار دولت قرار دے رہے. یہ کسب و ہنر اور جو پیشے ہیں ان کو تم ذلت کا موجب قرار دے رہے. یہ بنیادی خرابی ہے. کہا کہ یہ تمہیں لے ڈوبے گی یہ چیز. اندازہ لگائیے کس زمانے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ تباہی کا موجب ہے. یہ جو تمہارا انداز ہے، یہ نظام جو ہے معاشرے کا، یہ تباہی کا موجب ہے. اگلی بات میں یا قوم لا اسلکم علیہ مال، یہ بھی بڑی بنیادی چیز ہے. ہر نبی یہ دہراتا ہے اور یہ بڑی چیز. کہا ذرا سوچو تو صحیح کہ میں نے اپنے دن کا چین، رات کا آرام حرام کر رکھا ہے. دن رات میں یہ تمہاری اصلاح کے لیے یہ کچھ کر رہا ہوں اور اس کے معاوضے میں تم سے کبھی کچھ نہیں مانگ. تو یہ بات بھی تو ذرا سوچنے کی ہو سکتی ہے نا کہ بہرحال اس کا کوئی ذاتی مفاد تو اس میں ہے نہیں اپنا. تو پرکھو تو صحیح اس کی صداقت کو. یہ جو کچھ کہتا ہے کیوں کہتا ہے؟ پاگل تو ہے نہیں. اور وہ اس کے بعد تو پھر ان کو پاگل کہا کرتے. پاگل وہی ہوتا ہے نا جو اپنے نفع نقصان کا خیال نہ رکھے. کہتے ہی ہے تو یہ پاگل ہے، اس کو اپنے نفع نقصان کا بھی خیال نہیں ہے. ان کے معیار کے مطابق نفع نقصان تو یہ تھا نا کہ یہ شخص اگر اتنا وقت اس میں دیتا ہے، جان کھپاتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، تو اس کو کچھ اپنا ذاتی مفاد ہونا چاہیے. اور جسے اس میں ذاتی مفاد نہ ہو اور یہ کچھ نہ کرے، ان کے نقطۂ نظر سے تو واقعی وہ پاگل. اور اصل بات یہی ہے کہ جب تک قوموں کے اندر اس قسم کے پاگل اور دیوانے نہ اٹھیں کبھی اصلاح ہو نہیں سکتی. جس کے سامنے اپنا مفاد آ جائے وہ انسانیت کی اصلاح نہیں کر سکتا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا چیزیں بنیادی طور پہ قرآن دے رہا ہے. یہاں پوجا پاٹ کے مسائل نہیں جو وہ بیان کر رہا ہے. وہ کیا یہ رہا ہے کہ یہ بھی ایک صداقت کے پرکھنے کی بات ہے کہ ایک شخص کو کوئی اپنا مفاد نہیں، ذرا سا بھی سیلفشنس کا شائبہ تک نہیں اس کی بات میں. پرکھ کے دیکھ لو تو پھر تو ذرا سوچو نا کہ ساتھ دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں کہتا ہے یہ بات. کیوں یہ وجہ ہے جب مذہب آتا ہے تو مذہب پیشہ بن جاتا ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے یہاں فوج در فوج آپ کے ہاں یہ مذہبی پیشہ وروں کی موجود ہے، مذہبی پیشوائیت جسے آپ کہتے ہیں، فوج در فوج. ان کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق قریباً 50,000 طالب علم ان کے ہاں مکتبوں کے اندر تعلیم پاتے ہیں. ان میں سے اگر کوئی 10% بھی ہر سال فارغ ہو کر نکلتے ہوں تو 5,000 کے قریب اتنے مختصر سے خطے میں ہر سال یہ فارغ التحصیل نکلتے ہیں جو ایک وقت کی روٹی کمانے کا بھی کوئی ڈھنگ نہیں جانتے. اندازہ لگائیے ہر سال جو اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. یہ فوج در فوج. کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتے، پروڈکشن کوئی نہیں کر سکتے، پیدا کچھ نہیں کر سکتے، تخلیق کچھ نہیں کر سکتے. معاشرے کے اندر یہ لاکھوں کی تعداد کے اندر یہ فوج بیٹھی ہوئی ہے جن کا مدار ہی معاشرے میں لوگ کمائیں اور ان پہ ان کی روٹی کا دار و مدار.
سوچیے تو صحیح کہ ایسے لوگوں کی بات کا کوئی اثر ہو سکتا؟ یہاں تو ہماری زندگی کچھ اور قسم کی ہو گئی ہے. یہ پرانے دیہات کی زندگی میں تو مسجد کا امام جو تھا وہ مردم شماری کے رجسٹر میں کمی جو تھے ان میں ان کا نام ہوتا تھا. جو اب آپ جانتے ہیں ذرا تھوڑے عرصہ پہلے کی بات، انہیں پتا ہے کہ گاؤں میں یہ جو کمی گنے جاتے تھے، مسجد کا ملا کمی گنا جاتا تھا وہاں. اور پھر جس طرح سے وہ گاؤں کے چودھری کبھی کسی طرف لائی کو بھیج دیا، کبھی کسی طرف والے کو بھیج دیا، اسی طرح سے وہ میاں جی کو بھیج دیا کرتے تھے. بھائی میاں جی کام کر رہے ہیں، منڈا بتا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. اور پھر ہمارے یہاں شہری زندگی کے اندر بھی محلوں کے اندر محلے کے جو چودھری ہوتے تھے، یہ مسجد کے امام، یہ بالکل ان کے جیسے ذاتی ملازم ہوتے ہیں، یہ طبیعت ان کی ہوتی تھی. اور اب ذرا میں سمجھتا ہوں الفاظ و پیمانے ہی بدل گئے ہیں. اب بھی تو صورت یہی ہے کہ خود کما کے جو نہیں کھانے والے ہوتے ان کی بات کا اثر ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے بنیادی چیز وہ جو کہہ رہے ہیں. پہلا نبی جو قرآن نے ذکر جس کا کیا ہے وہ یہ بات کہہ رہا تو یا قوم لا اسألکم علیہ مال، میں تو اس کے معاوضے میں کچھ نہیں مانگتا تم سے. تو خدا کی طرف دعوت دینے والے کی یہ شرط بنیادی ہے کہ وہ اس دعوت کے معاوضے میں کسی سے کچھ نہ مانگے. یہ پورے خلوص کے ساتھ یہ کچھ کرے، بے غرضی کے ساتھ، اور پھر اس بات کا اثر ہوتا ہے. ورنہ جہاں یہ چیز پیشہ بن جائے پھر اس کا اثر نہیں رہتا. تو پہلی بات یہ آئی. آپ دیکھ رہے ہیں کیا چیزیں آ رہی. بنیادی طور پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو معاشرے کی طبقاتی تقسیم تم نے کر لی اور دولت کو اور مال کو عزت کا معیار قرار دے دیا، بنیادی طور پہ یہ غلط، تباہی میں چلے جاؤ. کہا یہ کہ میں دلائل و براہین پیش کر رہا ہوں تمہارے سامنے، تم ان کا جواب علم و بصیرت سے نہیں دے رہے، تو میں تمہارے گلے کس طرح سے مل سکتا ہوں زبردستی اپنی اس دعوت کو. دوسری بات یہ آ گئی. تیسری بات یہ آ گئی کہ میں اس کے معاوضے میں تم سے کچھ مانگتا نہیں ہوں. اب یہ جو چیز ہے کہ انسان کچھ نہ مانگے، اپنی محنت کے صلے میں کچھ نہ لینا چاہے، یہ نفسیاتی ناممکنات میں سے سائیکولوجیکل امپاسبلٹی جس کو کہتے ہیں. انسان جو کچھ کرتا ہے چاہتا ہے کہ اس کی محنت کا صلہ ملے. یہ آپ کے یہاں کی شاعری ہے جو کہا جاتا ہے وگرنہ ہم خدا ہوتے دل بے مدعا پاتے. دل بے مدعا ہو ہی نہیں سکتا. کوئی دل جب تک وہ دھڑکتا ہے کوئی نہ کوئی اس کا مدعا ہوتا ہے. دل بے مدعا کوئی نہیں ہوتا دنیا میں. اب یہ جو کہا گیا ان سے کہ میں اس کے معاوضے میں کچھ نہیں مانگتا، تو کہا تھا اسألکم، میں تم سے اس کے معاوضے میں کچھ نہیں مانگتا. یہ نہیں کہ اس کا معاوضہ میں چاہتا ہی نہیں ہوں، اس کی محنت کا صلہ نہیں میں چاہتا. تم سے نہیں چاہتا. کس سے چاہتا ہوں؟ ان اجری الا علی اللہ، اس کا اجر اللہ سے چاہتا ہوں. یہ ہے عزیزان من ساری بات. تو دیکھا کہ وہ دل بے مدعا والی بات بالکل غلط، وہ تو بدھ مت ہے. یہ تو آپ کے یہاں کا تصور ہے جو کہے جاتے ہیں کہ مقصد اور آرزو اور تمنا اور خواہش ان کو ترک کرتے جاؤ، ترک کرتے جاؤ. جتنا ترک کرتے جاؤ گے اتنا ہی تم روحانیت میں آگے بڑھتے چلے جاؤ گے، حتیٰ کہ نروان آ جائے گا جہاں کہ ہر چیز ترک کی جائے گی. صاحب کوئی خواہش نہیں رہے گی. یہ ساری شاعری عملی دنیا سے اسکیپزم ہے، فرار کی راہیں دکھانا. ناممکن ہے کہ انسان کے سینے میں دل ہو اور اس میں کوئی خواہش نہ ہو. وہ تصوف میں جو ہم پڑھا کرتے تھے اس پہ ایک راز بھی بڑا دلچسپ ہوتا تھا کہ ترک کر دو ہر شے، ترک دنیا، ترک عقبہ، ترک یعنی سب چیز ترک. یہ کرو تاکہ کوئی خواہش نہ رہے تمہارے دل میں. اعتراض یہ ہوتا تھا کہ صاحب یہ جو چیز ہے کہ میں ترک کرنا چاہتا ہوں یہ خود خواہش نہیں ہے، یہ ترک کرنے کی بھی تو خواہش ہے. خواہش کے بغیر کوئی زندہ قلب رہ ہی نہیں سکتا دنیا. آپ دیکھتے ہیں قرآن ذرا ذرا سی بات میں کیا کچھ کیا جاتا ہے. ورنہ کوئی اور لکھتا تو اتنی سی بات کافی تھی کہ صاحب میں اس کا معاوضہ تم سے کچھ نہیں چاہتا، بس ٹھیک ہے آگے بڑھ جاؤ. فوراً یہ بات آئی قرآن کہ یہ چیز تو غلط، دل بے مدعا تو ہو ہی نہیں سکتا.
محض تخلیق مقاصد زندہ ہیں. بات تو یہ کہتا ہماری تو زندگی یہ ہے کہ ہم مقاصد کو پیدا کرتے چلے جاتے ہیں، اور واقعی زندگی یہ ہے. بیکار ہو کے رہ جاتا آدمی، مرنے سے پہلے مر جاتا اگر زندگی میں کوئی مقصد اس کے سامنے باقی نہ رہے. اس لیے جہاں یہ کہا کہ میں تم سے کوئی اس کا معاوضہ نہیں چاہتا، فوراً اس کی تردید کر دی کہ یہ نہ سمجھ لیجیے کہ یہ نبی روحانیت کے اس بلند مقام پہ جہاں یہ بدھ بت والے یا صوفیہ پہنچا رہے ہیں کہ دل میں اس کے کوئی آرزو پیدا نہ ہو. اس نے کہا یہ بات غلط ہے، میرے دل میں بھی آرزو ہے، میں بھی اس کا صلہ چاہتا ہوں. صرف فرق یہ ہے کہ تم سے صلہ نہیں مانگتا، خدا سے اس کا صلہ چاہتا ہوں. بس یہ بات. اب یہاں تمہارا یہ مطالبہ کہ یہ جو چھوٹے درجے کے پس درجے کے لوگ میرے ساتھ آ کے جمع ہو گئے ہیں، تمہارے خیال کے مطابق، تمہارے معیار کے مطابق میں انہیں دھتکار دوں. کہا وما انا بطارد الذین آمنوا، میں انہیں دھتکار نہیں سکتا. عجیب دلیل. کہا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اکاموڈیٹ کرنے کی خاطر، تمہیں اپنی جماعت میں شامل کرنے کی خاطر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں الذین آمنوا، کہ جو عقل و بصیرت کی روح سے بطیب خاطر بغیر کسی قسم کے ذاتی مفاد کے سامنے رکھنے کے ایمان لے آئے ہیں ان صداقتوں پہ، تمہارے کہنے کی خاطر، تمہیں خوش کرنے کی خاطر، تمہیں ساتھ ملانے کی خاطر انہیں میں دھتکار دوں. دیکھیے انداز کیا بات کرنے کا. کہا یہاں تو دھتکار دوں، چلیے صاحب تم میرے ساتھ مل جائے، ان کے پاس قوت بھی نہیں ہے، نکال دیا میں نے ان کو. یہ بیچارے غریب آدمی ہیں، کیا کر سکتے ہیں. انہم ملاقو ربہم، لیکن کہو کہ جب یہ کل خدا کے سامنے جا کے کہیں گے کہ اس شخص نے ہمیں نکال دیا تھا حالانکہ ہم ایمان لائے تھے، میں کیا جواب دوں گا. آپ نے سوچا کہ کیوں کہا تھا کہ تم سے میں اجر نہیں مانگتا، اس سے مانگتا ہوں. اور جس سے اجر مانگ رہے ہیں پھر خیال بھی اسی کا ہی آ رہا ہے کہ انہوں نے جب اس سے شکایت کی تو وہاں کیا جواب دوں گا میں. یہ اگلی بات آ گئی ہمارے سامنے. اصلاح کے لیے وہی اٹھ سکتا ہے، اس کا ہی اقدام کامیاب ہو سکتا ہے جسے ہر وقت یہ خیال رہے کہ میں خدا کو کیا جواب دوں. بڑی چیز ہے یہ. آپ کے یہاں کے بڑے بڑے اصلاحی اقدامات جتنے کرتے ہیں، ایک تو چھوڑ دیجئے، کہتے ہیں کہ وہ سیاسی مسلطیں ہوتی ہیں، نہ بھی ہوں، دیانت داری سے بھی جو قدم اٹھے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کامیاب نہیں ہوتے. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے کہ میں نے خدا کے سامنے اس کی جواب دے دیا. یہ بنیاد ہے عزیزان من، جسے آپ کہتے ہیں ایمان کی ضرورت کیا ہے. وہ یہ ضرورت ہے اکاؤنٹیبل کس کے سامنے ہے انسان. یہاں آپ کوئی بھی نظام بنا لیں، چھوٹے درجے کے لوگ، ماتحت لوگ، حاکم بالا، اوپر کے افسر، ان کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں، اوپر جواب دے دیتے ہیں. آگے آخر میں چل کے ایک ایسا طبقہ آ جاتا ہے جو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا، اور وہیں تو یہ ساری ابتری مچتی جو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا. بہترین نظام آپ نے نظام جمہوریت دنیا میں قائم کیا ہے، ٹھیک ہے جی. ارباب اقتدار جن کے پاس ایگزیکٹو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جواب دیں ہیں پارلیمنٹ کے سامنے. بہت اچھا جناب. اور پارلیمان کے 51 ممبر جو بھی فیصلہ کر دیں وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتے. یہی بگڑتی ہے ساری چیز. جو کچھ کل کو کرنا ہوتا ہے وہ 51 آج بیٹھ کے اس کے مطابق ایک فیصلہ کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں لا آف دی لینڈ. یہ ملک کا قانون بن گیا. پھر جو کچھ کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے قانوناً کیا جاتا ہے. ازروئے قوانین یہ چیزیں جو ہے نافذ. قانون وہاں کا ہے کہ جو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے. بس جو ہی انسان اس مقام پہ پہنچا کہ وہ کسی کے سامنے جواب دینا ہو، پھر دھاندلی میں کوئی چیز رکاوٹ کی نہیں رہ سکتی. وہ ایک فرد ہو جسے آپ ملوکیت کہتے ہیں، جسے فرعونیت کہتے ہیں، یا ایک گروہ ہو، فرق کچھ نہیں پڑتا. جہاں بھی کسی انسان کو آپ ایسا اختیار دے دیں کہ وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہ رہے، پھر استبداد سے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہوتی. ایمان جسے آپ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جسے آپ سب سے آخری اتھارٹی یا سورن اتھارٹی کہتے ہیں قانون کی روح سے، وہ بھی کسی کے سامنے جواب دے.
قرآن کریم نے 2 لفظوں میں یہ بات جو واضح کر دی تھی 1400 سال پیش تک، بلکہ ہزاروں سال پہلے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کہی ہے کہ یاد رکھو کہ الفاظ اس کی کچھ اس قسم کے آیت ذہن میں وَهُمْ يُسْأَلُونَ، تو یہ ٹھیک ہے، وہاں اس میں کہا یہ گیا ہے کہ یاد رکھو ہر انسان سے پوچھا جا سکتا ہے، صرف ہم ہیں جن سے پوچھا نہیں جاتا۔ تو گویا یہ حیثیت اس نے خدا کو دی ہے، کسی انسان کو یہ حیثیت ہی نہیں دی کہ خواہ وہ کسی قسم کا نظام بھی کوئی نہ کیوں نہ بنا لے کہ اس سے پوچھا نہ جا سکے، مواخذہ نہ کیا جا سکے، بازپرس نہ ہو، اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہ ہو اس کی۔ قرآن جو نظام دیتا ہے اس میں یہ کہ جو آپ کے آئین و قانون کی روح سے بلند ترین شخصیت بھی یا اقتدار جن کے ہاتھ میں ہے وہ بھی جواب دہ ہے، جسے کہا جاتا ہے خدا کے سامنے جواب۔ بس یہ ہے جو نظام ہوتا ہے، یہ ہے جو دلیل دی ہے انہوں نے کہ ٹھیک ہے تم یہ کہہ سکتے ہو کہ صاحب یہ اتنے غریب لوگ، مفلس لوگ، ان کو نکال دینے سے کیا بگڑے گا، ہمارا جتھا بڑا مضبوط ہوگا، ہم سارے تمہارے ساتھ آ رہے ہیں، اتنا بڑا طبقہ عمرا کا، صاحب اقتدار، دولت مندوں کا، سرمایہ داروں کا، گرغنداروں کا، یہ ساتھ آ گیا، یہ جو ہے یہ آپ کے آگے دھوبی کنجڑے وغیرہ یہ کیا بگاڑ لیں گے تمہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ تو بیچارے پوچھ بھی نہیں سکیں گے، لیکن تمہارا اور ہمارا جو معاملہ مختلف ہے۔ تم یہ سمجھتی ہو کہ یہ کچھ نہیں پوچھ سکیں گے تو بالکل ٹھیک ہے، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ جب یہ کل کو خدا کے سامنے یہ کہیں گے کہ پوچھئے اس سے کہ کس جرم کی پاداش میں ہمیں اس نے نکال دیا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ ہے وہ چیز عزیزان، وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ کہا اب دیکھیے جو میں نے تم سے کہا کہ عقل اور بصیرت کی بنیاد پہ بات نہیں کرتے، دلیل اور برہان کوئی پیش نہیں کرتے، تمہارے ہاں صرف پندار ہے، پندار نفس کہ ہم بڑے لوگ ہیں اس لیے یہ چھوٹے لوگ جو ہیں ان کے سامنے ان کے یہ ہمارے برابر نہیں بیٹھ سکتے۔ تو کہا اب نہ تم علم و دلیل کی بات سنو، دھاندلی یہ مچاؤ، تو اس کے بعد سوائے اس کے میں یہ کہوں کہ بڑے جاہل واقع ہوئے ہو تم لوگ، اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، دولت تو تمہارے پاس ہے، انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ جو تمہارے ساتھ آجمع ہوئے ہیں ان کی رائے کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ سوال یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے تو وہ سب سے بڑا عقل مند ہوتا ہے، تم دیکھو تو صحیح جو میں نے باتیں کی ہیں ان کی روح سے کون جاہل ثابت ہوتا ہے؟ تم ثابت ہوتے ہو کہ یہ لوگ جاہل ثابت ہوتے ہیں؟ اگلی چیز پھر وہی آ گئی، اکاؤنٹیبلٹی، وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَكْتُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ پھر میں تمہیں بتاؤں کہ یہ مجھے بتاؤ کہ اگر میں ان کو دھتکار دوں جو بغیر کسی قسم کے ذاتی مفاد اور خود غرضی کے خدا کی طرف آئے ہیں، انہیں میں نکال دوں تو بتاؤ کہ جب یہ خدا کے سامنے یہ کہیں گے تو مجھے کون بچا سکے گا؟ تم اور تمہاری دولت تو نہیں بچا سکتے۔ کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سوچتے ہو کہ میں نے کس کے سامنے جواب دینا ہے؟ وہاں سے مجھے کوئی نہیں بچا سکے۔ ضمناً یہ عرض کروں برادران عزیز کہ یہ بات ہو رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی جو اس سلسلہ رشد و ہدایت کی پہلی کڑی، اور بیان ہی درمیان کی کڑیاں آپ کے سامنے آتی جائیں گی ایک ایک کر کے، انہیں بھی آپ دیکھیے گا، اور میں تو یہ اول کڑی کے بعد اولی کڑی کے بعد آخری کڑی کے اوپر آتا ہوں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6/52 سورہ انعام کی آیت 52، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے۔ نظر آتا ہے کہ یہی اعتراض یہاں کے قریش نے بھی کیا تھا، یہاں کے سرمایہ دار اونچے طبقے نے بھی کیا تھا حضور کے خلاف کہ یہ جو آپ کی جماعت کے ساتھ آ کے مل گئے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے غریب لوگ ہیں، بلال حفیظ اور صہیب رومی اور یہ لوگ آ گئے ہیں، اور ہم بڑے لوگ جو ہیں ہم کس طرح سے تمہارے ساتھ آ کے بیٹھے ہیں، ان کو نکال دو۔ تو قرآن نے یہاں کہا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ کہا ہے، یاد رکھو ان لوگوں کے اس کہنے پر کہ انہیں نکال دو پھر ہم آتے ہیں، کہیں کان نہ دھر لینا، یہ بڑے مخلص متا، ان کو اس طرح سے دھتکار کے نہ دور پھینک دینا۔ یاد رکھیے یہ کیا کاروبار کرتے ہیں، کیا کام کاج کرتے ہیں، اس سے واسطہ نہیں ہے تمہارا، واسطہ تو اس طلب سے ہے، اس دل سے ہے جس کو یہ لے کے تمہارے پاس آئے۔
اس کی قیمت دیکھو کتنی بڑی ہے. یہ خالصۃ لوجہ اللہ صبح و شام اپنے خدا کو پکارتے ہیں. اس قسم کے مخلص لوگوں کو نکال دینا قطعاً یہ نہیں. اگر ایسا کیا گیا تو یاد رکھو سب سے پہلے ظالم تم ہوگے. ظالم انہیں دھتکار کر نکال دینے والا سب سے پہلا ظالم رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے. بات سمجھانے کی ہے نا. افلا تذکرون. پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم تو ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو. کوئی فوق الفطرت بات بھی تو کر کے دکھاؤ. کچھ معجزے، کوئی کراماتیں، کوئی حضرت صاحب والی باتیں جتنی بھی ہیں کچھ ایسا ہی ہو. پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم لوگ تو کچھ غریبوں کی سی ایک جماعت ہو، مخلص ہو، تمہارے پاس تو کچھ مال و سامان بھی بہت زیادہ نہیں ہے. یہ بھی ان کے اعتراض تھے نا. ایک ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا. کہا ٹھیک ہے. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. میں نے تم سے کہا کب تھا کہ میرے پاس بڑے بڑے خزانے ہیں جو مجھے آگے یہ تان دے رہے ہو کہ تمہارے پاس مال و دولت نہیں ہے. میں نے تو مال و دولت کا کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا. میرے پاس تو نہیں. میں نے یہ چیزیں پیش ہی نہیں کی. میں ان چیزوں کی بنا پر ایک جماعت بنا ہی نہیں رہا. پھر تم نے کہا ہے کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو. ولا عالم الغیب. میں نے کہا تھا کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں. کہ آپ کے یہاں اب ہر دعوت مدعی جو بنتا ہے کسی قسم کا، خواہ وہ نبوت کا مدعی ہے یا یوں ہی کشف و الہام کا مدعی ہے، ہر شخص پیشین گوئیاں کرتا ہے. اپنی دعوت کا مدار ہی پیشین گوئیوں پہ رکھتے ہیں. لوگ جاتے ہی ان کے پاس اس لیے ہیں کہ صاحب سطح کا نمبر بتا دیجئے، یہ بتا دیجئے کہ یہ کہا کیا ہوگا، کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، لاگ ہوگی یا نہیں. یعنی آنے والی باتیں جو ہیں ان کے متعلق ان سے پوچھنے کو جاتے ہیں. پہلی چیز یہ ہوتی ہے. اور جن کی کرامات کی دھوم مچتی ہے ان کے متعلق کہا یہ جاتا ہے کہ صاحب وہ بہت پہلے انہوں نے یہ بتا دیا تھا. سوچئے کہ یہ مسلمانوں کی قوم یہ کہہ رہی ہے کہ جن کا قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ کل کے آنے والی بات خدا کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. یہ اس قرآن کو روز پڑھتے ہیں. ان حضرت جی کو میں کیا کہوں جو ہر روز کہتے ہیں ہم خدا کے ہاں ہوتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ان کے سامنے بھی نہیں ہوتی. کوئی فرد نہیں جان سکتا کہ کل کیا ہونے والا ہے. قرآن کی آیت ہے. خدا اپنے اس غیب کے علم میں سے کسی کو شریک نہیں کرتا. صرف رسول تھے جن کو کہا، اور انہیں ہم صرف وحی کے ذریعے یہ بتاتے تھے. جو بات انہیں وحی کے ذریعے نہیں بتاتے تھے اس میں وہ بھی نہیں یہ بات جانتے تھے. یہاں حضرت جی جو ہیں صاحب ذرا سی آنکھ بند کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں صاحب 14 تعلق روشن ہو جاتے ہیں، قیامت تک کی باتیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں. کیا کہا؟ خدا کا نبی یہ کہہ رہا ولا عالم الغیب. میں تو غیب کی بات نہیں جانتا. کل کیا ہونے والا میں نہیں کہہ سکتا. ولا اقول انی ملک. تم کہتے تھے نا کہ ہمارے جیسا یہ ایک انسان ہے، کوئی فوق الفطرت باتیں نہیں. کہا کہ میں نے کہا کب تھا آپ سے کہ میں فرشتہ ہوں. کیا انداز ہے باتیں کرنے. میں نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا اس قسم کا. اس لیے اس کی تردید کے کیا معنی جو تم کر رہے ہو. میں نے جو کہا ہے تم سے اس کی تردید کرو. اور کہا ہے میں نے دلیل و برہان کی بنا پہ وہ کہا ہے، دلیل و برہان تم سے مانگتا ہوں. یہ بتاؤ میں کیا یہ رہا ہوں کہ جس معاشرے کا مدار یہ ہو کہ عزت کا معیار اس میں دولت ہو جائے، ذاتی کیریکٹر اور شرافت نہ ہو، میں کیا یہ رہا ہوں کہ وہ معاشرہ ڈوبے گا. اس کا جواب دو دلیل و برہان سے، علم و بصیرت سے کہ نہیں میں غلط کہتا ہوں. یہ کیا بات ہوئی کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے، خزانے نہیں ہے، تم فرشتے نہیں ہو، تم کراماتیں نہیں دکھا سکتے. بات تو میں یہ کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں عزیزان من کہ کیا دین کیا دعوت پیش کرتا ہے. اس کے بعد جب دین مذہب میں بدلتا ہے، بدلتا نہیں بدل دیا جاتا ہے، مفاد پرستوں کا گروہ بدلتا ہے، تو اس کے بعد صبح و شام آپ کو ہر محراب و منبر سے یہ سمجھایا جاتا ہے کہ صاحب اسلام غریبوں میں پیدا ہوا، غریبوں میں ہی آخر میں یہ رہے گا. خدا کے سب سے مخلص بندے وہ ہیں نہ جن کے پاس کھانے کو روٹی، نہ پہننے کو کپڑا، نہ رہنے کو مکان. یہی اللہ کی صفتیں ہیں. نہ وہ کھاتا ہے، نہ ان کو کچھ ملتا ہے، نہ وہ پہنتا ہے، نہ ان کا، نہ وہ مکان، لا مکان ہو، یہ ہے ہی لا مکان. یعنی یہ پھر سبق صبح و شام پڑھایا جاتا ہے. کہاں لے گئے؟ کہا کہ میں نے تو یہ کچھ کہا نہیں. بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ بتاؤ کس طرح سے وہ قومیں ڈوبی. یہ جرم، یہی جرم بتایا گیا ہے نا قوم نوح کا.
کہ تم نے طبقاتی تقسیم کر رکھی ہے، عزت کا معیار دولت قرار دے رہے ہو، غرق ہو جاؤ گے، یاد رکھو، یوں ہی کہا جائے. اور والعصر ان الانسان لفی خسر، قرآن کہتا ہے زمانے کی تاریخ اس حقیقت کی شہادت دے گی کہ انسان نے جو نظام بھی اپنے ذہن سے بچایا اس نے اس کو تباہ کر دیا. عصر گزشتہ کی تاریخ اس بات کی شہادت دے گی والعصر. اب یہاں تو مصیبت یہ ہے نا کہ جب یہ چیز آئے قرآن میں والا سے ترجمہ آپ نے دیکھا، مولوی صاحب سے پوچھا قسم ہے عصر کی نماز دی سو کھان لیا ہے دیگر اثر دی سو میں نے زور دی سو پنجا نمازاں دی سو. بہرحال کیا بات کہنی ہے، زمانے کی تاریخ یعنی پوری انسانیت کی تاریخ قرآن لا رہا ہے اپنی شہادت میں. بہت بڑا دعویٰ ہے. انسان نے جو نظام بھی اپنے ذہن سے وضع کیا اس کا نتیجہ تباہی. یہی چیز ہر نبی کہتا، اس انسان کے ذہن کے ساختہ نظاموں کی ایک ایک کڑی لاتا ہے قرآن نمایاں طور پہ. پہلے نبی کی طرف سے یہ کڑی لا رہا ہے کہ عزت کا معیار تم نے دولت قرار دے دی، نہیں بچ تک تباہ ہو جائے. وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا. اور پھر یہ سب کچھ تو میں نے پہلے کہا ہے کہ میں تو کہتا ہی نہیں تھا کہ میرے پاس خزانے ہیں، میں کوئی فرشتہ ہوں، میں کہیں کا آسمان سے آیا ہوا ہوں، تمہارے جیسا کہ انسان ہوں. بات ایک کھڑی سی کہہ رہا، میری آنکھیں دے رہی ہیں کہ تم تباہ ہو جاؤ گے. باقی تمہارا یہ جو ہے کہ ان کو نکال دو. کہا میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ وہ جنہیں تمہاری آنکھیں ذلیل دیکھ رہی ہیں، کیا بات ہے صاحب، تزدری اعینکم، تمہاری آنکھیں جنہیں ذلیل دیکھ رہی ہیں. میں تو کبھی یہ بات نہیں کہوں گا کہ وہ خدا کے نزدیک بھی معلوم ہے اور بھٹکارے ہوئے، کہ خدا کے ہاں سے ان کو کوئی چیز خیر کی نہیں مل سکتی. میں تو یہ نہیں کہہ رہا، تمہارا یہی ایمان اور ہے یہی چیز. آج زکات دینے والا اس کی نجات ہوگی، وہی دے گا نا جو صاحب نصاب ہے. جو بیچارہ دن بھر مزدوری کرتا ہے اور وہ بچوں کا پیٹ بھی نہیں پال سکتا، وہ صاحب نصاب ہی نہیں ہو سکتا، تو وہ تو زکات کہاں سے دے گا؟ صدقہ دے گا، زکات دے گا، مسجد میں قالین بچھائے گا، جھاڑ فانوس لٹکائے گا، مسجد تعمیر کرائے گا، حج کرنے جائے گا. یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں نا جن سے نجات ہوتی ہے. ایک مزدور، ایک مفلس غریب جس کو بچوں کا پیٹ پالنے کو بھی کچھ نہیں مل رہا، وہ ان چیزوں میں سے کسی میں بھی حصہ نہیں لے سکتا. قرآن میں ہے یہ قول ایک سرمایہ دار کا کہ اس سے جب کہا گیا کہ وہ بابا یہاں تو ٹھیک ہے، تمہاری زندگی بڑی خوشگوار گزر رہی ہے، تو ذرا سوچو تو صحیح کہ خدا کے ہاں کیا جواب دو. جواب قرآن میں یہ جواب، مولا نے یہاں عیش کرائے ہیں، وہ ہمیں وہاں بھی عیش کرائے گا. قرآن کا جواب، اور اس کی دلیل اس کے پاس موجود ہے. کہ پوچھ لیجئے کسی مولوی صاحب سے، روز و بعد میں کہتے ہیں جو اتنا دے دے گا خدا کے نام پہ، وہ اتنی زکات دے گا، صدقہ دے گا، مسجد بنوا دے گا، حج کرے گا، یہ سارا کچھ. تو یہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں نا، تو سیدھی سی بات ہے جنت تو آ گئی. ایک مسجد بنانے میں موتیوں کا گھر وہاں بنتا ہے، مزدور بنا دے گا یہ. ہاں ٹھیک ہے، بناتے تو یہ راج مزدور ہیں، لیکن ان راج مزدوروں کو پوچھتا تھا. تاج محل تو شاہ جہان کا بنتا ہے نا، جنت میں گھر مل جائے. تو کہا یہ میں یہ نہیں کہہ سکتا، تم تو یہ بات کہو گے کہ ہاں صاحب یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں تمہارے ہاں، جن کو تم کہتے ہو کہ کمین ہیں، ذلیل قسم کے لوگ ہیں، انہیں کیا خدا دے گا، نہ یہاں کچھ وہ دے رہا ہے نہ وہاں کچھ دے گا. کہا میں تو یہ نہیں کہہ سکتا. کیا بات ہے ایک نبی، کیوں بھائی دلیل ملاحظہ فرمائیے. کہا کہ تم نے یہ کچھ کہا کہ ان کے محلات نہیں ہیں، ان کے بینک بیلنسز نہیں ہیں، ان کی کوٹھیاں نہیں ہیں، ان کے کارخانے نہیں ہیں، ان کی دولت نہیں ہے، جاگیردار نہیں ہے، زمینیں نہیں ہیں. اس بنا پہ تم کہتے ہو کہ یہ قابل حقارت، یہ ذلیل ہے. کہا سنو میں کیا کہتا ہوں. تم نے یہ معیار قائم کیا ہے نا عزت کا، وقار کا، اور ادھر یہ ہے کہ اللہ عالم بما فی انفسہم، خدا کی نگاہ ان کے دلوں کے اوپر ہے، تمہاری نگاہ ان چیزوں کے اوپر ہے. یہ ہے معیار عزیزان من. وہ ان چیزوں کو تولتا ہے، اس کے ہاں عزت کا معیار یہ. بات لوٹ کے آگے کہ معاشرے میں اگر معیار جو ہو عزت و تکریم اور تذلیل کا معیار جوہر ذاتی ہو جائے
انسان کے قلوب ہو جائیں، ان کے ارادے ہو جائیں، ان کے دل ہو جائیں، اگر یہ معیار قرار پائے تو وہ معاشرہ پھر نہیں ڈوبتا۔ لیکن اگر معیار یا تو یہ کہ پیدائشی یہ صاحب نائی کا بیٹا نائی رہا ذلیل ہو گیا، یا جس نے اس قسم کے پیشے اختیار کر لیے ذلیل ہو گئے، جو غریب ہے معاشرے کے اندر اس قابل ہی نہیں کہ امیروں کے پاس بیٹھ جائیں، جب یہ معاشرے کے نظام معیار تمہارے ہاں ہو گئے تو وہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ وہی معاشرہ زندہ رہے گا، خوشحال رہے گا، سرفراز رہے گا جس میں یہ معیار کیا ہو، دلوں پہ نگاہ ہو، کیریکٹر پہ نگاہ ہو، جوہر ذاتی پر نگاہ ہو۔ واللہ عالم بما فی انفسہم، کہا کہ اگر میں تمہاری بات مان لوں، وہی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ابھی ہمارے سامنے آیت آئی تھی نا، وہی الفاظ یہاں ہے، انی اذا لمن الظالمین، تو پھر میں سب سے بڑا ظالم تو میں ہو جاؤں گا۔ ظالم کہتے کس کو؟ جو غریب کو دھتکارتا ہے، جو کمزور کو مارتا ہے، اسے تم ظالم کہتے ہو نا۔ تو اگر میں بھی ان غریبوں کو نکال دوں، دھتکار دوں، تو مجھ سے بڑا ظالم کون ہو سکتا؟ میں یہ بات نہیں کر سکتا تمہارے خاطر۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے ہر بات معقولیت کی پیش ہو رہی ہے، دلیل دی جا رہی ہے، علم و بصیرت کی بنیاد پہ بات ہو رہی ہے۔ ادھر سے پہلا مطالبہ تو یہ ہوا تھا کہ نکال باہر کرو، اب یہ کچھ انہوں نے کہا ہے، جواب کیا ہے؟ وہی جواب جو ہر دور میں ملتا چلا آتا، قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح ہم سنتے رہے تمہاری بات اور تم بڑھتے ہی چلے جا رہے ہو، بڑھتے ہی چلے جا رہے ہو، کیا جھگڑا مفت کا تم لے کے بیٹھے ہوئے؟ چل ٹھیک، کوئی جواب نہیں، کیا جھگڑا ہے؟ ہم جو تمہاری کچھ عزت کرتے ہیں یا خاموش رہ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو، بڑھتے جا رہے ہیں سب۔ یہی جواب ملتا نا عزیزان من۔ اول تو پہلی بات پہ جھڑک دیے جا سکتے ہیں، اگر کبھی کسی طرح سے مسئلہ دو چار سن بھی لیں تو اس کے بعد ہوتا یہ کہ ہم بس بھی کر رہے ٹائیں لا رکھی ہے کہ ہم گھر دی سنتا تو رہ جانا پیا، جا جو کرنا ہی کر لا، یہ دیکھو جا جو کرنا ہی کر لا، فاتحہ میں ماتا جو نہ ان کو تم نے صادقین، اتنے ہی بڑے سچے ہو تو جو کہتے ہو کہ تباہی آگے جا لے آؤ، تباہی ساڑھے سچ گلا۔ کیا بات ہے قرآن کی، میں نے کہا ہے نا کہ اس نے جو کہا تھا نا کہ یہ عربوں کی زبان میں نازل کیا ہے، عربی مبین جاننے والے جانتے ہیں، یہ بالکل وہی چیز جو کبھی کبھی بے ساختہ پنجابی آ جاتی ہے نا سامنے، بالکل انداز وہی ہوتا ہے۔ سنتے تو رہے ہیں سرتے جڑتے رہ جائیں گے، ٹک 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 ٹک، بالکل قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاعلنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ ٹھیک ہے جاؤ، جو کہتے ہم تباہ ہو جائیں گے، غرق ہو جائیں گے، جاؤ پھر لے آؤ تباہی ہماری۔ اب وہ تباہی لانا جو ہے وہ تو اس کے بس کی بات نہیں ہے، انہوں نے کہیں آپ چھپا رکھی ہوئی ہے لے آئیں، یہ تو دنیاوی قوت جن کے پاس ہوتی ہے، پولیس اور فوج اور ہر قسم کا، وہ تو جب جی چاہے لا سکتے ہیں تباہی۔ نبی عجیب کہا کہ بات تم مجھ سے کہتے ہو نا کہ جاؤ وہ تباہی لے آؤ، قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء ومان، ورنہ اگر یہ صرف پندار ہی کی بات ہو تو وہ پھر اس کے جواب میں یہ کہہ کے جاتا کہ اچھا اگر یہی بات ہے نا پھر اچھا دیکھ لینا، پھر نہ جو رہا پتر لکھا بھی نہ لے آگے نہ دیا، یعنی کس قدر لیول بلند ہے قرآن کا، قرآن کی دعوت دینے والوں کا تو ہونا ہی چاہیے بلند، یعنی ہم تم جنہیں ہم کہتے ہیں عام سطح کے انسان، ان میں آپ دیکھیے ان میں کتنا بڑا بلند لیول ہے۔ یہاں نظر آتا ہے ویسے کچھ بظاہر کہ ہاں صاحب یہ کچھ گستی کی بات ہے کہ ٹھیک ہے بھائی تباہی تم مانگتے ہو تو میں تو نہیں آ سکتا تباہی، یہ تو اس کا قانون یہ ہے، ٹھیک ہے کشتی میں پانی تمہارے پڑتا جا رہا ہے تو یہ تو ہے نہیں کہ میں کنارے پہ کھڑا ہوا اس نے میں ڈبا دوں، اس کا ایک قانون ہے، جب بھی وہ اتنا پانی پڑ گیا اس کے اندر کہ اس کے قانون کے مطابق یہ کشتی وزن اتنا بڑھ گیا کہ یہ ڈوبے گی تو یہ اس وقت ڈوبے گی۔ لیکن ایک بات تمہیں میں کہہ دیتا کہ اس وقت تو تم اس میں سے پانی نکال دو تو بچ جاؤ، اور اگر اتنا پانی پڑ گیا تو وما انتم بموجزین، پھر تمہارے بس کی بات کچھ نہیں رہے گی۔ وہی بات نہیں کہ تمہارے بس کی بات نہیں رہے گی عزیزان من، یہ ہے ایک مشفق، کہا کہ تمہاری بات ہی نہیں، ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم،
کہا تم تو ایک طرف، اس وقت میں بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا اور بچ جاؤ۔ آہا، یہ ہے ناصح مشفق، کیا بات ہے یہ کہنے کی۔ اس وقت تو میں بھی تمہیں یہ نصیحتیں کر رہا ہوں، تمہارے بھلے کی کہہ رہا ہوں، اگر وہ وقت آ گیا خدا کے قانون مکافات کی روح سے مطابق کا، تو مشکل یہ ہے کہ میں بھی کچھ نہیں کر سکوں گا تمہارے لیے۔ حالانکہ عام انسان ہمارے جیسے ہوتے تو پھر یہ ہوتا کہ پھر تم یہ کرو گے تو اس وقت تم دیکھنا ہم تالیاں بجائیں گے، پوچھیں گے تم سے کیوں۔ یہ وہ مشفق ہے جو چاہتا ہے کہ آخری وقت تک ان کو بچانے کے لیے میں کروں۔ کہا یہ کہ مشکل یہ آ جائے گی کہ پھر میں بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ میں اگر اردت تو اگر میں چاہوں بھی، ارادہ بھی اس وقت اگر اس بات کا کروں تو اس وقت میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ بتایا تھا، جسے ہم نصیحت کہتے ہیں یا ناصح جس کو کہتے ہیں، عجیب چیز ہے قرآن کی عزیزان من۔ یہ ناصح جو ہے یہ درزی کو کہتے ہیں، پھٹے ہوئے غریباں کو سی دینا کسی کے، اسے نصیحت کہتے ہیں عزیزان من۔ ناصح کہتے ہیں اس طرح سے سینے والا، کسی کے چاہ کے غریباں کو سی دینے والا، یہ ناصح ہوتا ہے۔ اور ایک آج کل کی ہماری بھی نصیحت ہوتی ہے نا، اچھے بھلے دامن کو بھی چاک چاک کر دیتی ہے نصیحت ہماری، وہ تان امیز نصیحت ہوتی ہے، کلیجے کے ٹکڑے کر دیتی ہے وہ نصیحت۔ اور ایک یہ اس لفظ کے اندر آپ دیکھیے، عربی کے اندر ناصح کے معنی ہوتا ہے کسی کے پھٹے ہوئے کپڑے کو سی دینے والا، اور اصل نصیحت تو ہے ہی یہی کہ کسی کا پھٹا ہوا دامن سی دیا جائے۔ باتیں کر دینے سے کیا ہوتا ہے؟ کہا اس وقت تو میں یہ کوشش کر رہا ہوں تمہارے یہ غریباں کے چاک دامنی کو میں سی دوں کسی طرح سے، لیکن وہ وقت جو آ گیا ہے تو کہا اس وقت میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ وہاں تک نہ پہنچو، ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اس کے قانون کے مطابق اگر ہلاکت کا وقت آ گیا میں بھی کچھ نہیں کر سکوں گا۔ ہوا ربکم وإلیہ ترجعون، اور یہ بات نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ میری طرف آؤ میں کچھ کر دوں گا، بات کچھ نہیں ہے، وہ ہے تمہارا نشو و نما دینے والا، وہ ہے رب، اس کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف لوٹو جو میں کہتا ہوں۔ کہا کہ ہم یقولو نفترا ہو، تم یہ بھی کہتے ہو کہ صاحب یہ جو کہہ رہا ہے کہ خدا کی طرف سے مجھے یہ وحی آئی ہے اور میں یہ کچھ کہہ رہا ہوں، یہ تو افطرا، جھوٹ ہے، خود ہی یہ کچھ اپنے ذہن سے بھلا کر دیا اس شخص نے اور اس کو منسوب کر رہا ہے خدا کی طرف۔ یہاں پھر ایک بات بڑی دلچسپ آئی، کہا یہ ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے عزیزان، سوال یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں ہمیشہ کہ صاحب یہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ قرآن خدا کی کلام ہے، وہی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی اپنی فکری تخلیق نہیں ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے اتنا عام طور۔ آپ غور کیجئے گا کہ ہمارے پاس تو ایک طرف رسول بھی جو یہ کہتا ہے کہ میں کوئی فوق الفطرت معجزہ یا کرامات نہیں دکھاتا تم سے، میں تمہارے جیسا انسان ہوں، اس کا ثبوت بین یا محسوس جیسا لوگ مانگتے ہیں اپنی سطح کے مطابق، اس کے پاس بھی یہ نہیں ہوتا کہ یہ وہی ہے۔ ثبوت کیا ہوتا ہے؟ اور انہیں تو چھوڑ دیجئے، نبوت تو ختم ہو گئی، حضور تو دعویٰ اپنا لے کے چلے گئے۔ ہم سے بھی آج پوچھا جاتا ہے، ہر مدعا یہ قرآن سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ تم کیسے کہہ رہے؟ کیا اس کا ثبوت؟ اس کا ثبوت وہی ہے جو قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بنایا، قل ادعوکم علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہا کہ ان سے کہہ دو کہ ہم تمہیں جو دعوت دے رہے ہیں اس علی وجہ البصیرت، علم اور بصیرت کی بنیادوں پہ یہ بات کہہ رہے ہیں، اس کو ابھی تم چھوڑ دو کہ یہ وحی ہے یا کسی انسان کا سردست، اس بحث کو چھوڑ دو، یہ جو تعلیم پیش کی جا رہی ہے اس تعلیم کو آن میرٹ تم پرکھو۔ یہ ہے عزیزان من پہلی چیز، بات کہنے کی یہ کہ قرآن کی یہ تعلیم ہے، یہ اپنے سامنے رکھو۔ پھر اس زمانے میں جس زمانے میں یہ قرآن نازل ہوا یا ایک شخص نے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا ہے، یہ اس زمانے کے انسانی علم کو دیکھو، اس زمانے کی ذہنی سطح کو دیکھو،
اور اس کے مقابلے میں یہ ساری تعلیم دیکھو جو اس کے اندر پیش کی گئی ہے. کیا خیال ہے تمہارا کہ وہ ایک شخص تو ایک طرف رہا، اس زمانے کے سارے بڑے سے بڑے ارباب علم جمع ہو کر بھی یہ تعلیم کسی طرح سے دے سکتے؟ اس زمانے میں کہ ذہن میں نہیں کسی کے آ سکتی. اس زمانے تک نہیں، 17ویں صدی تک انسانوں کو غلام بنا لینا، سلیوری جسے آپ کہتے ہیں، اس کے خلاف ساری دنیا میں کبھی آواز ہی نہیں اٹھی. بلند ترین آپ کے یہاں فلاسفر جو ہے وہ یونان کے کہلاتے ہیں، جن کو ابو الابا کہا جاتا ہے، علم کا، فلسفے کا، حکمت کا. اور آج تک ان کے ہاں کی جو بنائی ہوئی اصول ہیں، کم از کم منطق کے اصول، ارسطو کے مثلاً منطق کے اصول آج تک غیر متبدل ہے. صاحب منطق کے اصول یہ کہتی ہے. اور دوسری طرف ارسطو کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے پاس 40 غلام تھے، غلامی کے حق میں 40 دلیلیں اس نے دی ہوئی. دنیا میں سب سے بڑا فلاسفر پلیٹو ہو یا یہ ارسطو ہو، ان کی کیفیت یہ تھی. ساری دنیا میں کہیں اس کے خلاف آواز اٹھائی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اس زمانے میں جب یہ مسلمہ امر تھا کہ پیدائش کی روح سے ہی خدا بانٹ دیتا ہے انسانوں کو، شودر اور ویش اور کشتری اور براہمن پیدا کرتا ہے، مسلمات میں سی تھی یہ سب چیزیں. اس زمانے میں جب عیسائیت یہ کہہ رہی تھی کہ ہر انسانی بچہ پیدائش کے ساتھ اپنے ابوی ماں باپ کا گناہ لے کے آتا ہے اور اس لیے گناہ گار پیدا ہوتا ہے. اس زمانے میں جب یہودیت یہ کہہ رہی تھی کہ غیر بنی اسرائیل انسانوں کی صف میں شمار ہی نہیں ہوتا، جنت میں جا ہی نہیں سکتا بنی اسرائیل کے علاوہ کوئی. ذرا سوچو، میں ایک صرف بات لا رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ ساری دنیا کے مسلمات، نہ سیاست کی دنیا میں نہ مذہب کی دنیا میں ان چیزوں کے خلاف کبھی کوئی آواز بلند ہوتی تھی. یہ مذہب کے مسلمات اس زمانے میں عرب کی سرزمین میں، جہاں حسب اور نسب کے اوپر فخر کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آپ تو ایک طرف رہا، اپنے گھوڑوں کی نسلیں لے جاتے تھے آدم تک. اتنا فخر تھا ان کو اپنے نسب کے اوپر اور حسب کے اوپر. اس زمانے میں ایک شخص وہیں سے پیدا ہوتا ہے اور وہ کہتا یہ ہے کہ نہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہر انسانی بچہ واجب التحریم ہے یکساں طور پر خدا. باقی چیزیں تو چھوڑ دیجیے. میں پوچھتا یہ ہوں علم کی دنیا سے کہ اس دور میں کوئی انسانی ذہن ایسا ہو سکتا تھا جو یہ بات کہے، جو یہ کہے کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے، خدا اس کو خواہ حکومت، کتاب، نبوت بھی کیوں نہ دے دے کہ وہ دوسرے انسانوں سے کہے کہ تم میرے غلام. میں کہتا ہوں پوچھو تو صحیح اس دور سے کوئی انسانی فکر یہ بات کہہ سکتا؟ اور چیزیں تو ایک طرف سے کوئی انسانی فکر یہ کہہ سکتا تھا جو حضرت نوح کی زبان سے کہلایا جا رہا ہے. تو یہ جو چیزیں تم کہہ رہے ہو کہ یہ پیشے دلیل ہیں، بخوبی پیشہ بھی دلیل ہو. تم جو کہہ رہے ہو کہ عزت کا معیار دولت ہے، عزت کا معیار دولت کیا ہے؟ عزت کا معیار تو یہ ہے کہ انسان کے جوہر ذاتی کیا ہے، قلب میں اس کے کیا ہے. کوئی انسانی فکر یہ چیز ہے؟ انسانی فکر کی تاریخ تو ہمارے پاس موجود ہے. آج بھی بٹھا دیجئے جن کو بٹھانا ہے. آپ نے قرآن کا یہ جو چیلنج تھا نا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں انسان کی تخلیق ہے، اس نے کہا تھا کہ تم خود ہی نہیں، جن جن کو دنیا بھر میں بلانا چاہتے ہو بلا لو اور ان سے کہو کہ اس تعلیم کے 10 ٹکڑے ایک ٹکڑے تک کی جو ہے بنا کے بتا دیں. بات اس سے چلی کہ یہ اس کی تعلیم جو ہے پہلے اس کو لو، اسے علم اور بصیرت کے ترازو کے اوپر تولو، اس کسوٹی پہ پرکھو. آج کے علم کی سطح کو بھی سامنے رکھو، اس دور کے علم کی سطح کو بھی سامنے رکھو، پھر یہ بتاؤ کہ کوئی انسان ایسا تھا جس کی فکر یہ چیز اس زمانے میں دے سکتا. یہ خود پکار اٹھتا ہے انسان. ضمن بات یاد آ گئی، بیچ میں سے اپنی چیز آ جاتی ہے. میں نے جو وہ کتاب لکھی ہے نا انسان نے کیا سوچا، وہ بڑی اہم اور بنیادی چیز، بہت کم لوگوں نے سمجھا اس بنیاد کو. میں نے کیا کیا، میں نے یونان کے فلاسفر سے لے کر ساری دنیا کے فلاسفر اور بڑے بڑے سائنٹسٹ جتنے بھی ہیں، ان کے اپنے زندگی کے تجربات کے بعد ان کے اپنے نتائج اور ان کی فکر اور ان کے جو بیانات ہیں ان کو میں نے اکٹھا کر دیا ہے مختلف عنوانات کے تابع.
اور اس میں بتایا ہے کہ یہ دیکھیے انسانی فکر آج سے 2500 سال پیشتر سے لے کے اس وقت تک ان عنوانات میں زندگی کے اہم مسائل میں ان نتائج کے اوپر پہنچی ہے، اور ان نتائج کے متعلق انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم مطمئن نہیں ہیں کہ ان سے انسانیت کی مشکلوں کا حل ہو سکتا ہے۔ 1953 تک تو میں نے اس میں لکھ دیا ہوا تھا جب وہ کتاب چھپی، اور اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ ان مسائل کے متعلق قرآن نے پھر کیا کہا۔ جو وہ کہتے تھے نا کہ اس قسم کی تعلیم کوئی ہونی چاہیے، پھر انسان کی مشکلات کا حل مل سکتا ہے، جو وہ چاہتے تھے ایسا ہونا چاہیے، وہ ہے جو قرآن دے رہا۔ تو 1953 تک کا تو فکر انسانی اس کو پیدا نہیں کر سکتا۔ 53 سے اب 73 ہوا ہے، آج 20 سال میں کیا پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد بھی میں اس 20 سال کے اندر بھی جو کچھ یہ کہتے رہے ہیں شدہ اس کو بھی میں اکٹھا کر رہا ہوں۔ توفیق ہوئی، اگر فرصت مجھے ملی تو ہو سکتا ہے کہ اسی کتاب کے اگلے ایڈیشن کا وہ میں حصہ بنا دوں، لیکن اس کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے طریقہ عزیزان من یہ کہنے کا، ہم یہ قولون افطرا ہو، تم کہتے ہو کہ یہ میں نے افطرا کر دیا خدا سے۔ کہا یہ سوچو، بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کو کر کے۔ اب اگر یہ بات ہے کہ میں نے اپنی طرف سے کہی ہے، خدا کی طرف میں نے منسوخ کر دی ہے، اس سے تمہارا کیا نکلے گا؟ اگر تم نے سوچ لیا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور میرے متعلق اگر یہ ہو گیا کہ میں نے خدا کی طرف منسوخ کر دیا، تو تمہارا کوئی نقصان ہو جائے گا؟ تم نے تو سوچ لیا کہ بات ٹھیک ہے۔ میں نے اگر جھوٹ بولا ہو اس میں کہ میں نے خدا کی طرف منسوخ کر دیا ہو، تو یہ جرم میرا ہو جائے گا نا، اس کی گرفت میری ہوگی۔ تم بتاؤ تمہارا اس سے کیا نقصان پہنچے گا؟ اور اگر یہ چیز جو بات میں نے کہی ہے تم کہو کہ یہ غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، اور اس کے بعد تم یہ مان لو کہ میں نے خدا کی طرف سے کہی تھی، تو پھر یعنی اس سے تمہارا سنورے گا کیا؟ آپ دیکھتے ہیں کتنی بڑی چیز ہے۔ کہا کہ یہ سیکنڈری چیز ہے، یہ ثانوی چیز ہے کہ خدا کی طرف سے یہ چیز آئی ہے یا میں نے کہی ہے۔ پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کے متعلق تم کیا کہتے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے جو کہا ہے کہ عزت کا معیار شرافت نفس ہے، اس کے متعلق بتاؤ کیا بات ہے؟ آگے بات پھر آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ عجیب دلائل لا رہا ہے۔ پہلی سلسلہ رشد و اشاعت کی پہلی کڑی کے ذمن میں قرآن یہ باتیں کہتا چلا جا رہا ہے۔ ہم یقولون افترا ہو قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔ میں نے اگر جھوٹ بولا ہے اتنا بڑا، اپنے ذہن سے وضع کیا، کہہ دیا خدا کا ہے، یہ ایک پہلے کہ یہ میرا جرم ہے، تو میں پکڑا جاؤں گا نا۔ تمہیں تو اس کی گرفت نہیں ہوگی کہ صاحب اس شخص نے یہ کیوں جھوٹ بول دیا تھا، تم تو اس سے نہیں پکڑے جاؤ گے۔ ایسے ہی جیسے جو کوئی تم برائیاں جرم کرتے ہو اس کے معاوضے میں تو نہیں پکڑا جاتا نا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سے یہ جو کچھ کیا ہے، اگر میں نے جھوٹ بولا ہے تو یہ جرم مجھ پہ عائد ہو جائے گا۔ تم بتاؤ کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس کا وزن کتنا ہے؟ بات یہی ہے عزیزان من۔ کسی سے یہ بات یہ کہیے کہ صاحب ذرا دیکھیے نا، اس طرح دھاندلی کی زندگی، یہ حرام کی کمائی، یہ سارا کچھ جو ہے یہ کچھ کرتے رہے ہو سب کچھ، اس کا جواب تو کوئی نہیں ہوتا گیا۔ میاں کی اپنی زندگی دیکھو نا، ان لوگوں کے ساتھ بڑے آگے کہیں کے حلال کی کمائی کھانے والے، اس کا جواب تو یہ نہیں ہے۔ جواب تو آن میرٹ ہونا چاہیے۔ کہا ہے یہ کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو تم پرکھ کے دیکھو، یہ اگلی بات ہے۔ میں اگر یہ غلط کہتا ہوں، خدا کے خلاف افترا کرتا ہوں، یہ جرم ہے، اس کی سزا بھگتوں۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ نوح سے کہا کہ نوح، اس گروہ، اس معاشرہ، اس گاؤں میں، وہ کریوں میں، مختلف بستیوں میں رسول آیا کرتے تھے اس زمانے میں۔ یہ مواصلات کا سلسلہ اور رسل و رسائل کے سامان تو ایسے نہیں تھے نا کمیونیکیشن کے جیسے آج ہیں۔ وہاں تو ایک گاؤں کی خبر دوسرے گاؤں تک برسوں تک نہیں پہنچا کرتی، مختصر سے انتہا تھا۔ اتنا لمبا عرصہ یہ کچھ کر لیے تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اے نوح، اب جتنے لوگ ان میں ایسے تھے سید روح ہیں جنہوں نے اس بات کو، تمہاری پیغام کو پرکھا ہے، سوچا ہے، وہ ایمان لے آئے ہیں۔ اب یہ جو باقی رہ گئے ہیں اب یہ ایمان نہیں لاتے۔ ایک مقام آیا کرتا ہے ہجرت جسے کہتے ہیں نبی کی زندگی میں، وہ یہی مقام ہوتا ہے۔ اس کی اولی خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس مقام پہ پیدا ہوا ہے نا، وہیں کے لوگوں میں سے وہ کھینچے۔
صحیح راستے پہ آ جائیں. جب اس میں یہ بات ہو جائے کہ وہ جتنے آنے والے تھے وہ آ گئے ہیں، باقی مخالفت ہی ہے، تو پھر وہ ان کو اپنے ساتھ لے کے کسی ایسے مقام کی طرف چلا جاتا ہے جو مقام اس کی اس دعوت کے لیے ان کے مقابلے میں زیادہ سازگار ہوتا ہے. میں نے کسی جگہ یوں ہی ایک مثال دی ہوئی ہے اس کی، تو محسوس طور پہ بات سمجھنے کی. اب تو یہ وہ ہے نہیں طریقہ. یہ جو سان پہ لوہار لگاتے تھے نا، یہ چاقو چھریاں تیز کرتے تھے، سان تو وہ چکر ہوتا تھا نا یہ. اب ہمارے اگلے بچوں نے تو شاید سان بھی نہیں دیکھی ہوگی. اس کے نیچے ریت ہوتی تھی، وہ سان کا پتھر اس ریت اور پتھر میں سے نکل کے گھس کے آتا تھا. تو یہ جو لگاتے تھے چاقو چھریاں سان پہ تیز کر کے، تو ان کے چھوٹے چھوٹے ذرے وہ اس ریت میں مل جاتے تھے. تو ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے اس زمانے میں، یہ مقناطیس آیا کرتا تھا 2-4 پیسے میں، وہ ایک طوفان کی طرح بچوں کے کھیلنے کا مقناطیس بنا ہوتا تھا. تو وہاں ہم چلے جایا کرتے تھے لوہاروں کی دکان پہ، اس ریت میں وہ مقناطیس پھیرتے تھے تو وہ لوہے کے سارے ذرے اس کے ساتھ چپک جاتے تھے. وہ 2-4 بچے چلے جاتے تھے یا ہم 2-4 دفعہ چلے جاتے تھے، وہ پھیرتے رہتے تھے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے تھے کہ پھر اس کے ساتھ کچھ نہیں لگتا تھا. ہم سوچتے تھے کہ یہ شاید مقناطیس خراب ہو گیا، تو اصل میں مقناطیس خراب نہیں ہوتا تھا، اس ریت میں اب باقی لوہے کے ذرے رہتے ہی نہیں. نبی کی ہدایت کرتی یہ تھی کہ ان فولاد کے ذرے ملے ہوئے ریت کے اندر اپنے پیغام کا وہ مقناطیس چھیڑتا چلا جاتا تھا، تو ذرے لگتے چلے جاتے تھے اس کے ساتھ. اور جب یہ ذرے سارے لگ کے ادھر آ جاتے تھے اور باقی ریت رہ جاتی تھی، تو ان ذروں کو سنبھال کے پھر چلا جاتا تھا کسی ماحول تو سازگار ماحول کی طرف. تو ابھی مجھے یاد آ گیا کہ کہیں میں نے یہ مثال دی تھی. کہا کہ وہ جو فولاد کے ذرے تھے وہ سارے لگ گئے تمہارے مقناطیس کے ساتھ. اب اس کے بعد یہ باقی ریت رہ گئی، ان کو چھوڑ دو. چھوڑنے کے وقت میں بھی کیا بات کہی ہے، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. یہ ہے ناصح مشفق. ساری عمر ان سے یہ کہتا رہا، ان کی گالیاں کھائیں، اعتراضات سنے، مار بھی کھائی، نبیوں کی یہ بھی صورت ہوئی، یہ سب کچھ کیا. ایسا وقت آ گیا کہ وہاں سے اب کوئی امید باقی نہیں ہے، ان کی مخالفت ہوتی چلی جا رہی ہے. ایسے وقت میں بھی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اے نوح اب ان میں یہ بات نہیں ہے، اب ان کی اس تباہی کے اوپر اس طرح سے کیوں اپنی جان بھلا رہا ہے. فلا تب مت غم کر اس کے اوپر. اب وہ نبی اس وقت بھی اپنی جان بھلاتا ہے. یہ ہے ناصح مشفق. قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ تیرا رب شاہد ہے، تو ان کے پیچھے جان بھلا لے گا اپنی. یہ کیفیت ہو، تنگ نہیں آ کرتا، وہ گالیاں نہیں دینے لگ جاتا. کہا یہ گیا کہ ان کی وجہ سے یوں ہی اپنی جان نہ بھلا. بما كانوا يفعلون، جو کچھ یہ کرتے ہیں ان کے اوپر جان نہ اپنی بھلا. یہ وہاں تک پہنچ گئے ہیں جہاں تباہی آ جایا کرتی ہے. یہ بات میں آج وقت کم ہے، آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہ مختلف انبیاء کے متعلق یہ چیز جو آئی ہے کہ وہ قوم بارش سے سیلاب سے غرق ہوئی، اس قوم کے اوپر سنگ باری ہوئی، پتھر برسے، وہ قوم آندھی آئی، جھکڑ چلے، اس سے تباہ ہو گئی. یہ چیزیں کیا ہیں، اس کا تعلق ان چیزوں سے کیا ہے جو کچھ وہ لوگ کرتے تھے. حضرت نوح کی قوم کے متعلق یہ ہے نا کہ وہ پھر طوفان آیا تھا، غرق ہو گئی تھی. تو ابھی ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے ذہن میں تو یہ ہے اور بتایا ہوا یہی ہے ہمیں کہ وہ ساری دنیا میں طوفان آ گیا تھا. اب بیچارے اس ملا کی دنیا بھی تو ہے. فیصل آبادی نے ان سے کہا تھا چاہے زمزم کے آپ میں لگ ہے، چاہے زمزم کے آپ میں لگ. تو وہ ساری دنیا کا سوال ہی نہیں ہے کہ اس زمانے میں آئے. تو نبی ایک بستی میں آتا تھا، ایک گاؤں، ایک بستی، ایک چھوٹا سا علاقہ، وہ نشیب میں واقع ہے. اب بھی وہاں جائیے، نینوا کے پاس تو وہ جگہ موجود ہے، تاریخ جہاں بتاتی ہے. ارد گرد چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں اور نشیب میں وہ علاقہ تھا یا وہ بستی تھی جہاں یہ لوگ بستے تھے. پہاڑوں کے اوپر اگر زیادہ بارش کسی طرح ہو تو آج یہ 1973 میں ہمارے یہاں یہ ہو گیا، پہاڑوں کی بارش نے پورا پنجاب بہا دیا ہے.
تو اس زمانے کا ایک اتنا سا گاؤں پہاڑوں کے اوپر اگر زیادہ بارش ہونی ہو تو وہ تو بہ جانے والی بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ کون سا زمانہ ہے جب یہ خدا کے رسول آ رہے ہیں، جو پہلے رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ زمانہ وہ ہے کہ ابھی ان لوگوں کو کشتی بنانی بھی نہیں آتی، اتنا ابتدائی دور تھا۔ اب یہ اندازہ ہو رہا تھا، میں یہ بات بعد میں بتاؤں گا کہ وہ نبی یہ اندازہ کیسے کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان پہاڑوں پہ اگر بارش زیادہ ہوئی اور اگر پانی یہاں جمع ہو گیا تو یہاں سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ بچنے کی صورت یہ ہوگی، کیا صورت ہوگی؟ نبی ہے، اس کی مقربین کی جماعت ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ نبیوں کی جماعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کہانی کے مطابق کہ جنگ بدر میں جب دیکھا شکست ہونے لگی ہے تو مٹھی بھری آپ نے کینکریوں کی یوں ماری، ساری قریش کی فوج اندھی ہو گئی اور آپ جیت گئے۔ وہ ابابیلیں آئیں، انہوں نے کینکریاں منہ میں لی، ماری، سر پہ لگتی تھی، ہاتھی کے پیٹ سے نکل جاتی تھی، تباہ ہو گئے۔ تو واقعی ان لوگوں کو تو اس طرح سے بچنا چاہیے نا، اس قسم کی چیزیں ان کے لیے ہونی چاہیے کہ خدا کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے نوح سے، بارش کے آثار نظر آ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ ڈوب جائے گا شہر، کیا کہا جا رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے وہی کے ذریعے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، جیسے جیسے ہم تمہیں بتاتے جاتے ہیں نا، خدا کہہ رہا ہے ہماری وحی کے مطابق ہمارے زیر نگرانی ایک کشتی بناؤ۔ تو اس دور میں ابھی کشتی بنانے کی ترکیب بھی وحی کے ذریعے سے سکھائی جاتی، دیکھا وحی کی ضرورت تو سیدھی سی بات ہے کہ جب وہ کشتیاں بنانی لوگوں نے آپ سیکھ لی، پھر اس کے لیے تو وحی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وحی کی ضرورت پہلے دوروں میں یوں ہوا کرتی تھی، اب جو زمانہ آگے بڑھتا تھا اس قسم کی چیزیں پھر بیچ میں سے کم ہوتی چلی جاتی تھی۔ کہاں کہ وہ دور آ گیا جب انسانیت شباب پہ پہنچ گئی، نوجوانی کا زمانہ آ گیا، یہ بچہ نہ رہا انسان، تو وہاں پھر اس کو اصول زندگی کے دے دیے گئے، پھر ضرورت نہیں تھی کہ وحی کی روح سے کشتیاں بنانا بھی سکھایا جائے۔ تو یہ اصول زندگی کے دینے کے بعد پھر وحی کا سلسلہ ختم کر دیا کہ اب ضرورت نہیں ہے مزید۔ بات یہ آگے چل کے آئے گی جسے ختم نبوت کہتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں باقی ہے۔ جیسے رسول اللہ کے زمانے میں کشتی کیسے بنائی جاتی ہے وہی یہ بتائے، یا اونٹ پہ کیسے سواری کی جاتی ہے وہی بتائے۔ جس وحی کی ضرورت حضرت وحی کے نوح کے زمانے میں تھی، اس وحی کی ضرورت رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی۔ اس وحی کی ضرورت آج ہمیں بھی نہیں ہے، اور جس وحی کی ضرورت نہیں تھی ہمیں، خدا خامخواہ کے لیے بیکار اپنی کتاب میں اس کو شامل کیوں کر کے رکھ دے سکتا ہے۔ بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ ختم نبوت کا۔ بات یہاں یہ آئی کہ نوح سے ہم نے یہ کہا کہ ہماری وحی کے مطابق ہماری زیر نگرانی کشتی بناؤ۔ تو گویا یہ انبیاء اور ان کی جماعتیں بھی اگر اس قسم کے حادثوں سے بچتی تھی نا، جن کو آپ فزیکل ایونٹس یا طبعی حادثے کہتے ہیں، سیلاب آ گیا، جھکڑ آ گیا ہے، وہ آتش فشاں پہاڑ میں سے لاوا نکل رہا ہے، تو وہ اسی ترتیب سے بچا کرتے تھے، جس ترتیب سے کہ وہاں طبعی طور پہ بچنا چاہیے، فوق الفطرت کوئی بات نہیں ہوتی تھی، ورنہ سیدھی سی بات تھی طوفان آ جاتا ہے، باقی سارے غرق ہو جاتے، نوح اور ان کے یہ جو ساتھی تھے ان کو خدا یا فرشتے اپنے پروں پہ بٹھا کے لے جاتے ہیں۔ یہ نہیں بات کہا یہ گیا ہے کشتی بناؤ۔ تو عزیزان من، جتنے طبعی حوادث دنیا کے اندر آئیں گے ان کی حفاظت کا سامان طبعی طریقے کے اوپر ہوگا، خواہ وہ مسلمانوں کی جماعت ہو یا کافروں کی جماعت۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جو طوفان سے بچنے کے لیے بر وقت کشتی بنا لے گا وہ خدا کی وحی کا اتباع کرے گا، خواہ وہ رامداس ہی کیوں نہ ہو، اور جو کشتی نہیں بنائے گا وہ خدا کی معصیت کرے گا، خواہ عبدالرحمانی کیوں نہ ہو۔ یہاں تک دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ خدا کہتا ہے ہم نے وحی کی یوں کشتی بناؤ، جو ملا بھی آج اس طرح کشتی بنا رہا ہے وہ اس وحی کی تباہ کر رہا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ فرق آگے جا کے آتا ہے کہ اس کشتی کے اندر آپ ڈاکوؤں کو، گنڈوں کو، بدماشوں کو بٹھاتے ہیں یا شریف انسانوں کو بٹھاتے ہیں، یہاں فرق آ جائے گا مومن اور کافر میں۔ کشتی بنانے تک کی بات طبیعی ہے۔ اقتدار تو فرعون کو بھی مل سکتا، اقتدار حضرت سلیمان و داؤد کو بھی مل سکتا۔ فرعون کا اقتدار یہ تھا تو قرآن نے یہ کہا ہے، قوم جو معصوم تھی دن بدن اس کو کمزور سے کمزور تر کرتا چلا جاتا تھا۔
اقتدار حضرت داؤد کو بھی ملا ہے. قرآن نے کہا ہے کہ حضرت داؤد کے متعلق کہ اس کے پاس آ گیا وہ مقدمہ. کیا بات ہے, قرآن سمجھاتا ہے کس کس انداز. آگے 2 مقدمے والے, اور قرآن نے اس مقدمے کو اپنے ہاں درج کیا ہے, اپنے آغوش میں حفاظت میں لیا ہے مقدمے کی مثال کو. مقدمے ہیں یہ, مثالیں لگاتا ہے قرآن. اتنی ابدی ہدایتیں ہیں, کیا کہنے کے لیے آگے. فریادی نے فریاد کی آگے. یہ صاحب یہ دیکھیے, اس شخص کے پاس 99 بھیڑیں ہیں. میں غریب آدمی ہوں, میرے پاس ایک ہی بھیڑ. یہ کہتا ہے کہ ایک بھیڑ رکھ کے تم نے کیا کرنی ہے. مجھ سے کہتا ہے کہ اپنی بھیڑ بھی مجھے دے دو نہیں تو میں چھین لیتا ہوں. اور کہا وہ آزا اخی, اور صاحب یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا بھائی بھی ہوں. مقدمہ یہ آ رہا ہے کہ کیا 99 بھیڑوں کے مالک کو یہ حق حاصل ہے کہ جس بیچارے کے پاس ایک دمبی ہے وہ بھی اس سے چھین لے. اصول تو یہ ہے نا آپ کے یہاں نظام سرمایہ داری کا کہ مایا کو مایا ملے کر کے لمبے ہاتھ. وہاں واقعی یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ایک ہے وہ 99 والا اتنی کشش رکھتا ہے اپنے اندر, چھین کے لے جاتا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا کب لے گیا. وہ یاد ہے وہ دکانی کی مثال. تو اس دکانی نے یہ سن لیا تھا کہ روپیہ کو کھینچتا ہے. اس نے بڑی محنت مزدوری کر کر کے 2-2 4 پیسے جمع کیے اور جا کے اس کو شراب کے یہاں دیا اور پیسوں کا روپیہ لے. کہنے لگا اب روپیہ کو کھینچتا ہے. پھر شہر آ گیا, ایک شراب کی دکان پہ دیکھا روپیوں کا ڈھیر لگا ہوا. کہنے لگے موج ہو گئی. ایک طرف ہو کے اپنا روپیہ جو تھا وہ مارا اس کے اندر ڈھیر میں, اور ایک طرف کھڑا ہو گیا. پھر اب انتظار کر رہا ہے. وہ دیکھ رہا تھا لالا جی. اس نے کہا کہ بھائی تم اتنے وقت سے یہاں کھڑے ہو بیکار, کھڑے کیوں؟ کہنے لگے جی میں ایک انتظار میں کھڑا ہوں. کہنے لگے کیا بات؟ کہنے لگے جی میں نے گاؤں کے سیانے سے سنا تھا کہ روپیہ کو کھینچتا ہے. میں روپیہ دے کے آیا تھا, میں نے اپنا روپیہ اس ڈھیر میں پھینکا ہے. اب میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کھینچ کے لے آتا ہے روپیہ ٹھیک, لیکن میں ابھی تک دیکھ رہا ہوں کہ وہ بات تو غلط نکلی. لالا جی نے کہا نہیں, سیانے کی بات غلط نہیں ہوتی, بالکل ٹھیک تھا. روپیہ کو کھینچتا ہے, اس روپیہ نے اس روپیہ کو کھینچ لیا. کھینچتا ہے ڈھیر 1 روپے کو کھینچ. اصول ہے سرمایہ داری کا عزیزان مان کے بگر کیپٹل اسمالر کیپٹل کو کھا جاتا ہے. 99 والا جو ہے دمبیاں والا, وہ ایک کی دمبی نہیں رہنے دیتا. حضرت داؤد کے زمانے میں آیا مقدمہ, اور آج ہمیں قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یاد رکھو. اور اس میں جو ٹکڑا ہے نا وہ یہ ہاضا اخی, کہ کہتا یہ ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں. ہاں بالکل. خام کھائی کی دمبی سویر تو شام تک لے کے چاہتا پھرنا, محنت کرنا, کپڑے پروانا, بندہ کی رہنا, چولہے جی میں دودھ بھی نہیں ملتا کرنا, خام کھا کے لیے سمجھ گیا نا. چھڈ ایسے ملا ساری دنیا لوگ چاہ لے آیا تھا. ٹھیک ہے پڑھ گئے کچھ صحیح سے برابر ہوئے. بس یہ وہ کہتا یہ ہے کیا بات ہے. عزیزہ نمان قرآن نہیں تھا کہہ جاتا. ہر دور کا یہ چھیننے والا دوسرے کو یہی کہتا ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں. جو یہ کہہ کے نہیں چھینتا اسے دنیا ڈاکو کہتی. جو ڈاکو یہ کہہ دیتا کہ میں تمہارا بھائی ہوں اس کو بڑے مشکل سمجھتے. نظام یہ باتیں قرآن یہ بتانے کے لیے کہہ میں یہ رہا تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہے جو قرآن اصول دے رہا ہے. کشتی بناؤ نوح سے کہا ہے طوفان سے بچنے کے لیے. آج بھی کشتی بنانی پڑتی ہے طوفان سے بچنے کے لیے. ہاں ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون. اور دیکھو کہ اس کے بعد تمہارے دل میں تو غمخاری کے بڑے جذبے اٹھتے ہیں ان کی طرف سے. اب یہ ڈوبنے لگے تو پھر اس وقت ان کی کسی قسم کی حمایت میں ہمارے فرمائش نہ کچھ کر دیں. جب قانون کی روح سے فیصلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ بات غلط. اب مجھے پتا ہے کہ تمہارا دل تو سیدھے گا پگڑے گا. کیا بات ہے نبی کی, اور کیا بات ہے اس قانون کی بھی کہ جو پھر اس وقت نبی کی بھی نہیں سنتا. نبی کی دوسروں کے متعلق سننا تو ایک طرف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں یہ کہا ہوا کہ وہ نبی اعلان کر دو کہ اگر میں بھی خدا کے قانون کی خلاف ورزی کروں گا تو میں بھی اس کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. دوسرے کو بچانا تو ایک طرف رہا, میں بھی نہیں بچ. اس لیے کہا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون. ان کے بارے میں اس وقت کوئی بات نہ کہنا مجھ سے. یہ ڈوبنے پہ آئے ہوئے ہیں, یہ ڈوبتے رہیں گے.
یہ خودکشی کرنے والے خودکشی کر کے رہے. ہم سورہ ہود کی آیت 37 تک آ گئے، 38 سے آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.